9 سنہ ہجری کے واقعات ہم سماعت کر رہے ہیں، اور غزوہ تبوک کے واقعات میں سے سب سے اہم سیرت کا جو پہلو ہے وہ غزوہ تبوک ہے، جو 9 سنہ ہجری کو بہت ہی سخت ایام میں، گرمی کے دنوں میں اور مال و متاع کے اعتبار سے وہ سال مسلمانوں کے لیے بڑا ہی کٹھن تھا۔ اس سال میں غزوہ تبوک کا یہ معرکہ وجود میں آیا۔ پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار کیا اور جگہ کا بھی انتخاب فرما دیا، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ سفر بہت لمبا ہے، مال و متاع بھی مسلمانوں کے پاس کم ہے۔ مسلمانوں، تم اپنے مال و متاع سے دین حق اور دین اسلام کی مدد کرو۔ تو ہر صحابی نے اپنی طاقت اور اپنی حیثیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال دینا شروع کر دیا۔ کچھ صحابہ تو وہ بھی تھے کہ جن کے پاس مال نہ تھا، کچھ دنوں کی مزدوری کے بعد انہوں نے اس مزدوری کے عوض میں جو پیسے ملے، جو چیزیں ملیں، وہ بھی لا کر اللہ کے محبوب کے قدموں میں رکھ دیں اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس کل اثاثہ اتنا ہے، آپ قبول فرما لیجئے۔ اللہ کے محبوب نے وہ بھی قبول فرمایا، اور یہاں تک کہ کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس تو سواری کے لیے سامان بھی نہ تھا، زاد راہ بھی نہ تھا، سفر کے لیے جانور بھی نہ تھے کہ جن پر سوار ہو کر وہ صحابہ ایک منزل سے دوسری منزل جاتے۔ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے کہ آپ ہمارے لیے سواری کا کوئی بندوبست کر دیجئے۔ تو اللہ کے محبوب کچھ جواب دیتے اس سے پہلے قرآن کی آیت کا نزول ہوا اور بتا دیا کہ پیارے، آپ ان سے کہہ دو اگر سواری ہے تو چلیں، ورنہ یہ نیکی کہیں آپ کے لیے مشکل کا سبب نہ بن جائے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو ترتیب دینا شروع کیا، اور اگر آپ کا تاریخ اسلام سے کوئی تعلق اور مضبوطی کا ایک رشتہ ہو تو آپ کو یہ بات بخوبی علم ہوگی کہ جہاد کے لیے جب نکلتے تھے مسلمان تو گروہ در گروہ نکلتے تھے۔ آگے کا گروہ الگ ہوتا تھا، اس کو سیف کرنے کے لیے، سیفٹی دینے کے لیے سیدھی جانب کا ایک گروہ ہوتا تھا، اور اس گروہ کو سیفٹی دینے کے لیے میسرہ یعنی بائیں جانب کا گروہ ہوتا تھا، اور پورا لشکر پیچھے سے آ رہا ہوتا تھا۔ جس طرح آسان سی مثال یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی اہم مشن کے لیے نکلتا ہے تو اپنے کچھ ساتھیوں کو پہلے سے وہاں بھیج دیتا ہے کہ جاؤ ہال کے سارے انتظامات دیکھ کر آؤ۔ وہ ہال کے انتظامات دیکھ لیتے تھے، پھر بارات آتی ہے، پھر خاندان والے آتے ہیں، پھر مہمان آتے ہیں۔ تو اس طرح جہاد کے اندر بھی تھا کہ اللہ کے محبوب نے انتظامات دیکھنے کے لیے جنہیں آگے کیا ہوتا تھا وہ مقدمۃ الجیش کہا جاتا تھا، اور پھر اس نظام کو اس دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن کی ڈیوٹی ہوتی تھی انہیں میمنہ کہا جاتا تھا، یعنی سیدھے جانب کا گروہ۔ ایک میسرہ ہوتا تھا اور ایک لشکر ہوتا تھا جو پیچھے سے آ کر اس نظام کو بہتر کرتا اور سارے معاملات کو ہینڈل کرتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی جان نشاور کر دیتا۔ یہ موجودہ دور کے اندر بھی ہے کہ چھتے کے چھتے جاتے ہیں اور پھر جام شہادت نوش کرتے ہیں یا پھر فتح کا جھنڈا لے کر آتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لشکر کو ترتیب دے دیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ اے علی، مدینے میں جو بچے، عورتیں اور دیگر جو بوڑھے حضرات موجود ہیں ان کی نظام یعنی ان کے نظام کو، ان کی دیکھ بھال کو بھی دیکھنا ہے، تو لہذا میں ان کے نظام اور انتظامی معاملات میں تمہیں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ جہاد پر حضور جا رہے ہیں اور مدینے میں مجھے رہنا پڑے گا،
تو آپ نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکوں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیے اور یہ ذمہ داری کسی اور کو دے دیجیے۔ آپ نے عرض کی تھی، مگر اللہ کے محبوب کا حکم کون ٹال سکتا تھا، مگر آپ نے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 633، غزوہ تبوک کا چیپٹر ہے بخاری شریف میں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات حضرت علی سے فرمائی کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں، الا تری ان تکون، کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد حضرت ہارون خلیفہ تھے، جانشین تھے، تو ایسا ہی میں تمہیں اپنے بعد خلیفہ بنا رہا ہوں غزوہ تبوک کے معاملے کے لیے۔ مگر فرق اتنا ہے کہ وہاں موسیٰ بھی نبی اور ہارون بھی نبی تھے، مگر یہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا، میں تمہیں اس موقع پر اپنا جانشین بنا رہا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے مدینے کے نظام کو سنبھالا اور اپنا یعنی رسول اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، اور حضور لشکر کو لے کر وہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں منافقین جھوٹے بہانے کرنے لگے کہ انہوں نے دیکھا اتنی گرمی ہے، کیونکہ جب اسلام پر کوئی بات آتی ہے نا اور کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اپنے اور بیگانوں کا فرق پتہ چل جاتا ہے کہ کون اپنا مخلص ہے اور کون جو ہے 2 نمبر آدمی ہے۔ تو اس کے بغیر جب اچھا معاملہ چل رہا ہو اور تو سب آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن غم میں جو ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہی آپ کا اصل دوست ہوتا ہے، اور جو آپ کے غم میں خود غم زدہ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہ آپ کے لیے دلی طور پر مخلص ہے، اور جو آپ کی تکلیف، آپ کی اس پریشانی کے معاملات میں آپ کا ساتھ چھوڑ دے، ہیلے بہانے کرے، تو پھر آپ کو کسی اور سے اس کے اخلاص کی سند لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ مشکل میں تھے، اس نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، تو آپ خود ہی اپنے دل سے یہ بات پوچھ لیں کہ آپ کا دل یہی کہے گا کہ اس سے بڑا دنیا کے اندر 2 نمبر آدمی کوئی نہیں ہے۔ اب جب غزوہ تبوک کا معاملہ ہے، فتح مکہ کے بعد تو لوگ مسلمان ہو ہی رہے ہیں، مال غنیمت بھی آ رہا ہے، مال و متاع کی فراوانی ہے، لیکن 1 سال گزرتا ہے، مشکل وقت آتا ہے، سفر بھی لمبا ہے، گرمی بھی ہے، پانی کی قلت بھی ہے، سفر کے سامان کی بھی قلت ہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی کم ہیں، محتاجی ہے بظاہر۔ تو اس وقت منافقین نے دیکھا کہ ایسے معاملات میں ہم اپنے آپ کو کیوں پیسیں، تو وہ سیانے بنے اور سمجھداری اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم بہت سمجھدار ہیں، وہ حضور کے بارگاہ میں جا کر قسمیں کھانے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ پر جان قربان کرنا چاہتے ہیں۔ قسمیں اور ہیلے بہانے کر کے انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے دوستوں کو، اپنے گروہ کو ایک طرف کر کے واپس مدینے کا رخ کر لیا، اور حضور اپنے مخلص ساتھیوں کے ساتھ، جاں نثار صحابہ کے ساتھ جو ہے تبوک کے میدان کی طرف چل دیے۔ منافقین کا یہ عمل مسلمانوں پر واضح نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ کے محبوب کی وہ آنکھ تھی کہ آپ جب آسمانوں کی طرف بلند کرتے تھے تو عرش معلیٰ کو دیکھ لیا کرتے تھے، اور جب آپ زمین کی طرف دیکھتے تو تہ کے اندر دیکھ لیتے تھے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون سا معاملہ کیا چل رہا ہے، لیکن آپ ان کے دل کو پہچان گئے۔ لیکن آپ نے چونکہ درس دیا تھا کہ کسی کے عیب کو اچھالنا نہیں ہے، کسی کے عیب دکھ جائیں تو چشم پوشی کرنی ہے، اپنی آنکھ کو پھیر لینا ہے، میرے محبوب کی تعلیمات یہی بتا رہی تھی، تو اس لیے میرے محبوب نے ان کے نفاق کو ظاہر نہ کیا، مگر اللہ تبارک و تعالی اس معاملے میں اپنے محبوب کی محبت میں بڑا غیور ہے۔ تبوک کے موقع پر حضور چلے تو گئے، راستے میں معجزات بھی بہت سارے دیکھنے کے لیے ملے کہ پانی کی قلت ہے، پانی بھی نہیں ہے، چند قطرے رہ چکے ہیں، سفر بھی بہت لمبا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے راستے میں ان نشان کی طرف بھی اشارہ کیا، ان حویلیوں کی طرف، ان قبیلوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ قوم سمود کے تباہ ہونے کی جگہ ہے، یہ قوم عاد کے تباہ ہونے کی جگہ ہے، یہاں پر اس انداز میں عذاب نازل ہوا ہے، یہاں پر اس قوم پر اس طریقے سے عذاب نازل ہوا۔ میرے محبوب نے سارے صحابہ کو نشانیاں بھی دکھائیں کہ یہ قوم عاد کی زمین ہے، یہ قوم سمود کی زمین ہے، یہاں یوں عذاب آیا، یہاں یوں عذاب آیا، مگر آپ نے یہ بات بتائی اور کہا میرے صحابہ یہاں رکنا نہیں، گرچہ ہمارے پاس وقت کم ہے، نماز کا وقت بھی جا رہا ہے، مگر ہم آگے جا کر نماز ادا کریں گے۔ اس قوم کی اس زمین پر اللہ کا عذاب اترا ہے،
یہاں سے پانی بھی نہیں لینا، اس دیوار کے سائے میں بھی نہ بیٹھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قوم پر، اس جگہ پر خدا کا قہر نازل ہوا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے یہ بات بتائی کہ جس جگہ، جس دیوار کے سائے میں، جس پانی کے کنویں کے پاس خدا کا قہر نازل ہو، وہاں سے انسان کو یعنی دور ہو جانا چاہیے۔ اس کے برعکس اگر مسلمان سوچیں تو جس جگہ خدا کی رحمت کا نزول ہو، جس جگہ اللہ والوں کے قدم لگ جائیں، رب کی رحمت اترے، وہاں پر جانا اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کا درس موجود ہے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو مسلمانوں تم اپنی جا نماز بنا لو، نماز کی جگہ بنا لو۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم ایک ایسا پتھر کہ جو سینکڑوں سالوں سے موجود ہے اور مسلمان اس کی زیارت کر رہے ہیں، اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم علی نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم نقش ہیں۔ اور یہ وہ پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، آپ اس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے، اور اسی پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ، کعبہ تو میں نے بنا دیا ہے، لیکن اس کعبے کو آباد کرنے والے محمد الرسول اللہ کو دنیا میں تشریف فرما دے۔ تبھی اللہ کے محبوب نے فرمایا، جب آپ کی ولادت ہو گئی، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بھائی ابراہیم کی دعا ہوں، جس کا ذکر پہلے پارے میں موجود ہے۔ اب مجھے بتائیے اس پتھر میں کیا ہے؟ وہ تو صرف ایک نقش کو لیے ہوئے ہے جس میں حضرت ابراہیم کے قدم موجود ہیں، لیکن قرآن نے فرمایا اس کے قریب جا کر نماز ادا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں اس کے قرب میں میرے صالحین کا پتہ چلے گا، میرے پیاروں کا، ان کی تعلیمات کا پتہ چلے گا۔ تو پھر میرے محبوب نے اور میرے پیارے رب کے کلام نے بتا دیا، جو مقام ابراہیم کے قریب کھڑا ہو کر نماز ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک نماز کے عوض میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور یہاں غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اس جگہ رکنا نہیں، اس جگہ ہمیں ٹھہرنا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر قوم سمود پر، قوم عاد پر اللہ کا قہر نازل ہوا ہے، اس کا عذاب نازل ہوا ہے۔ تو لہذا مسلمانوں، جہاں خدا کا قہر نازل ہو، جہاں خدا کی ناراضگی نازل ہو، وہاں رکنا نہیں بلکہ وہاں سے اپنے قدم کو بڑھا لینا۔ غزوہ تبوک کا سبق ایک بات اور بھی بتاتا ہے کہ اگر ہم ذرا غور کریں نا، تو آج دنیا میں بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں خدا رب العزت کی ناراضگی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ مقامات جہاں پر ہم اپنی بچیوں کی یا اپنی بہنوں کی شادی کے موقع پر گانے باجوں کا اور مکس گیدرنگ کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کے کارڈ پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ شادی خانہ آبادی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جہاں خدا کی ناراضگی ہے قوم سمود پر، وہاں اللہ کے محبوب نے رکنے سے منع کیا ہے، تو جس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، گانے بجائے جا رہے ہوں، اور وہاں پر میوزک سسٹم ہو، مکس گیدرنگ ہو، بے حیائی، بے پردگی ہو، عورتوں کے بال کھلے ہوں، اور پھر بے شرمی کی حد یہ ہو کہ مسلمان مرد کہ جن کی آنکھوں میں شرم و حیا ایسی تھی کہ جب وہ نگاہ اٹھاتے تھے تو لوگوں کی قسمت پڑھ لیا کرتے تھے، وہ مسلمانوں کی نگاہیں جب کسی غیر محرم عورتوں پر، کسی کی بچی پر، کسی کی بہن پر گندگی کے ساتھ جائے گی، گندی نگاہ پڑے گی، تو مجھے بتائیے سجدوں میں پھر ہمیں حلاوت کہاں سے ملے گی؟ تو پھر ایسے موقع پر اپنے آپ کو روک کے رکھنا اور رشتہ داری کا بہانہ کرنا کہ سسرالی معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا دنیا کے اندر اس بندے کے لیے عبرت کا مقام کوئی نہیں ہوگا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے غلط کام ہو رہا ہو اور وہ اپنی زبان سے ایک جملہ بھی نہ کہہ سکتا ہو۔ قوم سمود، قوم عاد کی اس بستیوں کے قریب نہ رکنے میں ایک عافیت یہ بھی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کا قہر ہم پر بھی نازل ہو جائے۔ اللہ کے محبوب نے واضح فرمایا یہاں سے چلو، کیونکہ یہاں قوم سمود پر خدا کا عذاب نازل ہوا ہے، قوم عاد پر خدا کا قہر نازل ہوا ہے، ہم یہاں پانی بھی نہیں پئیں گے، یہاں رکیں گے نہیں، چلیں گے آگے۔ تو یہ بات بھی پتہ چلی جہاں اللہ والے ہوتے ہیں وہاں خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جہاں خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اثرات رب العالمین کی رحمت کے نظر آتے ہیں۔ یہ کہاں ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، آپ بخوبی سمجھتے ہیں، مگر چلتے چلتے ایک بات میں آپ کو اشارتاً کر دوں
کہ جو لوگ رب کی رحمت کے دروازے کو بند کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور دین کا راستہ روکنے پر تلے ہوئے ہیں، پھر چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، ذلت اور رسوائی ان کو ایسا ڈھونڈ لیتی ہے جس طرح چلتے ہوئے انسان کو موت پکڑ لیتی ہے۔ چاہے وہ عزت کے تاج لوگوں کی نظر میں ہوں، مگر سب سے بڑا دنیا کے اندر ذلیل انسان وہ ہے جو مسجد کے راستے کو روکتا ہے، دین کے راستے کو روکتا ہے۔ سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ غزوہ تبوک کا اتنا اہم عنوان کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ یہاں سے چلو، یہاں پر قوم سمود اور قوم عاد کی وہ بستیاں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب نازل کیا، ان کو پلٹ دیا۔ قوم وہاں سے نکل گئی، حضور وہاں سے آگے چل دیے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے قریب ایک جگہ پر جا کر پڑاؤ کیا، اور وہاں پانی بھی ختم، کھانے پینے کی اشیاء ختم۔ یہاں اگر ایسا معاملہ ہو جائے میرے اور آپ کے لیے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ بھائی ہم تو اتنے وظیفے بھی پڑھتے ہیں، جی مولانا صاحب ہم تو جمعے کے بعد ذکر کی محفل میں بھی بیٹھتے ہیں، پھر بھی ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ ہم تو جی آپ کے کہنے پر ختم قادریہ میں بھی آ جاتے ہیں، پھر بھی ہمارا کاروبار میں رکاوٹیں ہو رہی ہیں، جاب نہیں مل رہی ہے۔ مجھے بتائیے، وہاں تو دعاؤں کا مرکز موجود ہے۔ آج گنبد خضرا کو لوگ دیکھ کر اپنے دل میں تسکین محسوس کرتے ہیں، وہاں گنبد خضرا کا مکی موجود ہے، لیکن آزمائش کے لمحات چل رہے ہیں، اور آزمائش کے لمحات ایک لمٹ تک ہوتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس کی جان سے زیادہ طاقت نہیں دیتا، جتنی اس میں طاقت ہوتی ہے برداشت کی، صبر کی، اسے رب العالمین اتنا ہی آزماتا ہے۔ اور جب اس کی آزمائش پوری ہو جاتی ہے، لمٹ ختم، ٹائم پیریڈ پورا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے منزلے، مرتبے اور مقام اونچے عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہاں ذرا غور تو کیجئے کہ امام الانبیاء موجود ہیں، صدیق اکبر موجود ہیں، فاروق اعظم موجود ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، لیکن ان کی موجودگی میں بھی، حضور کی موجودگی میں بھی مسلمانوں پر یہ آزمائش آئے کہ کھانا ختم، پانی کے لیے گھونٹ نہیں ہے۔ قریب ہی کسی نے آ کر خبر دی کہ یا رسول اللہ وہاں فلاں جگہ پر ایک چھوٹا سا کنواں بہہ رہا ہے، اور جب اس میں جھانک کر دیکھا تو ایک دھاگے کی مثل، ایک رسی کے مثل اس میں سے دھار نکل رہی ہے۔ یہاں 30,000 کا لشکر ہے اور ایک دھاگے کی مثل فوارہ پھوٹ رہا ہے، تو کب 30,000 لوگ پانی پی لیں گے؟ یہاں مسجد کے پانی میں اگر ایک نلکا ہو، چھوٹی سی دھار ہو، پانی ختم ہو جائے تو مسجد میں واویلا مچ جاتا ہے، جی دیکھو جی فلانا ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، یہ ہو گیا۔ وہاں تو آئی ایک چھوٹی سی دھار رہی تھی، لیکن قربان جائیے صحابہ کرام علیہم رضوان کے استقامت، صبر پر، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر، حضور کے حکم پر اپنی جان ساری کیسی صحابہ کرام علیہم رضوان نے پیش کی۔ آ کر خبر کی یا رسول اللہ فلانی جگہ پر کنواں موجود ہے، لیکن دھار بہت پتلی ہے، چھوٹی سی ایک رسی کے مانند وہاں سے پانی نکل رہا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اس میں فکر کی کون سی بات ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان میں یہ اعلان کر دیا، جس کے بعد جتنا پانی ہے یا اس میں سے بھی پانی لے آؤ، جس کا جتنا پانی ہے۔ سب لوگوں نے اپنے برتن دیکھنا شروع کر دیے، چند قطرے قطرے ہوتے ہوئے ایک پیالہ نما پانی جمع ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پانی سے وضو فرمایا، ہاتھ دھویا، اور وہ والضحیٰ والا چہرہ آپ نے اس مبارک پانی سے دھویا، اور اس کے قطرے اسی پیالے میں گر رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے اس پانی کو لیا اور قلی کی، اور قلی کرنے کے بعد آپ نے کہا اس پانی کو جا کر اس کنویں میں ڈال دو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان قسم کھا کر بات کہتے ہیں کہ جس کنویں کے اندر ایک دھاگے کے مثل پانی بہہ رہا تھا، قطروں قطروں کے مثل، جب اس میں یہ بابرکت پانی ڈالا تو پھر اتنی تیزی کے ساتھ پانی بہنا شروع ہوا کہ کچھ ہی منٹوں میں 30,000 لوگوں نے پانی پی بھی لیا اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرک والے پانی کی کیا ہی بات ہے۔ اور ایک طرف وہ قادیان کا لونڈا غلام احمق قادیانی، لوگ احمد پڑھتے ہیں اسے، یہ احمد نہیں احمق ہے، اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور کہا تھا کہ میں آخری نبی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ لوگوں نے اس سے معجزات مانگے، میٹھا پانی کا کنواں تھا، لوگوں کو چکما دے رہا تھا۔ کہا دیکھو محمد الرسول اللہ نے بھی کنویں کے اندر، کھاڑے کنویں میں پانی کے اندر کلی کی ہے تو میٹھا ہو چکا ہے، دیکھو یہ پانی کا کنواں ہے، میں اس کو جاری کرتا ہوں، انتہائی میٹھا پانی۔ جب اس نے اس میں کلی کی تو خدا کی قدرت دیکھیے، اس کے بالکل برعکس
اس ملعون کے تھوک لگنی تھی کہ وہ پانی جو میٹھا تھا اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے، انتہائی کڑوا پانی ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے راستے میں جو آ جاتا ہے نا وہ نہیں بچتا ہے، تو جو پھر رسول اللہ علیہ والسلام کی عزت اور ناموس پر ہاتھ ڈالے تو وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ اب وہ اس کنویں سے مسلمانوں نے فائدہ اٹھایا۔ غزوہ تبوک پر مسلمان پہلے پہنچ جاتے ہیں، تبوک کے میدان پر وہاں انہوں نے خیمے لگا لیے۔ جن بدبختوں نے مسلمانوں کو چیلنج کیا تھا، رومیوں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر آ چکا ہے تو ویسے ہی وہ اسلام کے اس روب اور دبدبے سے بڑے ہی ڈرتے تھے۔ جب اتنا بڑا لشکر دیکھا تو ویسے ہی ان کی ہوائیں نکل گئیں، اور پھر وہ 22 دن، بعض میں آتا ہے 18 دن، الغرض 15 دن سے زیادہ اللہ کے محبوب نے تبوک کے موقع پر اپنے مجاہدین کے ساتھ پڑاؤ کیا، اور وہاں اس گرمی کی شدت کی وجہ سے ایک صحابی رسول کا انتقال ہوا۔ ان کی تاریخ کیا ہے، اللہ کے محبوب نے انہیں کیسا نوازا، کس طرح وہ اسلام لائے، انشاءاللہ ہم اگلے جمعۃ المبارک کو سماعت کریں گے۔ مگر آج کے دن کا یہ پیغام ہے کہ مسلمانوں، دین کے راستے میں اپنے آپ کو پیش کرو۔ جو دین کے خلاف چلتا ہے، دین کے راستے کے آر بن جاتا ہے، وہ چاہے جتنا بڑا بھی مالدار ہو، چاہے دنیا کی نظر میں جتنا بھی عزت دار ہو، ایک نہ ایک دن تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ کسی نے اسلام کے ساتھ 2 نمبری کی ہو، اللہ کی راہ میں 2 نمبری کی ہو، وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ اور جس نے جتنی محنت اور خلوص کے ساتھ دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، رب نے اسے اتنی ہی عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین پر استقامت نصیب فرمائے۔